बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोंट बी कम्पेटिटिव, बी डोमिनेंट। इस जुमले का आज हम इस प्रोग्राम के अंदर मतलब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कम्पेटिटिव या मुकाबला करने का क्या मतलब है। आज का इंसान यानी मैं और आप ये समझते हैं कि शायद इस दुनिया में जब हम आए तो सिर्फ कोशिश और मुकाबले के लिए आए। हमें मुकाबले के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम इस ज़िंदगी को कंपटीशन समझते हैं। इस ज़िंदगी का जो भी मैदान है, जो भी फील्ड है, जिसमें हम जिस तरह भी कूदते हैं, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुकाबला होता है। हम ये समझते हैं कि हमें सुबह शाम दिन रात लोगों के साथ मुकाबला करना है, इस सोसाइटी के साथ मुकाबला करना है, बुरे लोगों के साथ मुकाबला करना है, अच्छे लोगों के साथ मुकाबला करना है। नीज तरह तरह की इसकी शक्लें हैं मुकाबले की। मसलन हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें इस बातचीत के अंदर जीतना है, इसमें हमें सक्सेसफुल होना है। कभी भी ये ना हो कि मैं अपनी बातों में हार जाऊँ। जब बहस होती है तो हम उस बहस में जीतना चाहते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम ऐसी दलील पेश करें कि हम जीत जाएं। हाँ, वो दलील वैलिड हो या ना हो, हम इस बहस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही चले जाते हैं और इसका बड़ा बुरा नतीजा होता है कि यही बहस जो है वो गर्मा गर्मी में जो है कन्वर्ट होती है और फिर एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार करती है और फिर यही लड़ाई जो है वो जंग की सूरत इख्तियार कर लेती है। और यूँ हम मुकाबले या कंपटीशन के चक्कर में लड़ाई झगड़े और फायरिंग और उसके बाद कहीं इस दुनिया में आप देखते हैं खून लोग कर देते हैं, कत्ल हो जाते हैं, वहाँ तक मामला जो है वो पहुंच जाता है। और इसके पीछे क्या होता है? कंपटीशन होता है, जीतने की ख्वाहिश होती है और कुछ भी नहीं होता। फिर जब हम किसी को किसी आला मुकाम पर देखते हैं तो हम चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ ना रहे। हम उसके नुकाइस निकालते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो उसकी मिस्टेक्स हैं, जो उसकी खामी हैं, उनको तलाश करेंगे और फिर उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, उसके खिलाफ साजिशें चलेंगे। हम मोहब्बत करने वालों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो अहमक लोग हैं, इन लोगों को डीमोटिवेट किया जाए, ये कोई करने का काम नहीं है। हम नफ़रत को प्रमोट करते हैं लेकिन मोहब्बत करने वालों को डीमोटिवेट करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में और जितने भी मामलात आते हैं हम उसमें नकाइस तो ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन कभी भी अपने आप के ऊपर काम नहीं करते। हम मुकाबला सिर्फ इस बात को समझते हैं कि इस मैदान में मैं कूद गया हूँ। अब खा ये बहस है या फिर प्रैक्टिकली फील्ड में जिस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है या बाकी जितने भी मैदान हैं, सियासत आजकल आ चुकी है, उसके अंदर जब हम कूदते हैं तो हम सिर्फ इस नीयत के साथ जाते हैं कि हमने जीतना है। जीतने के अलावा हमें कोई चीज़ पता नहीं होती और फिर तरीक़ेकार जो हमारा होता है उस पर सबसे बड़ा इख्तलाफ होता है कि हम जिस नीयत के साथ जाते हैं। मसलन ये तो हो गया कि मैंने जीतना है, चलो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारा मकसद क्या होता है कि हमने जीतना तो है लेकिन शॉर्टकट तरीके से जीतना है। हमने उसको ज़ेर करना है, ज़ेर किए बगैर हम नहीं जीत सकते। ये बच्चों को स्कूल्स के अंदर सिखाया जाता है। स्कूल्स के अंदर हम बच्चों में कंपटीशन करवाते हैं और फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि उसकी ये खामी है, उसकी इस खामी के ऊपर स्ट्राइक करनी है, यूँ करना है, यूँ करना है, बजाय कि ये कि हम उसको ये कहें कि अपने आप के ऊपर काम करो, फोकस करो, तुम कामयाब हो जाओगे। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जुमला बोला कि डोंट बी कंपेटिटिव, बी डोमिनेंट। अब डोमिनेंट का क्या मतलब है? डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गए हो, आप लेजेंड बन गए हो, आप अपना मैदान में बेस्ट देने के लिए उतरे हो, ना कि आप कंपटीशन करके किसी को ज़ेर करने के लिए निकले हो। चूँकि हम साजिशें चलते हैं, साजिशें चल के कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका पहला नंबर आ भी गया है साजिश चल के या सिर्फ और सिर्फ लोगों को नीचा दिखा के, तो आप क्या करेंगे? उस कामयाबी का कितने साल वो कंटिन्यू रहेगी? चलें 1 साल कर लें, 2 साल करके उसके बाद आप लोग फिनिश हो जाएंगे। कितने इस दुनिया के अंदर बादशाह है जिन्होंने लोगों को मरवाया अपनी बादशाहत के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, शॉर्टकट तरीके से वो कामयाब भी हुए, लेकिन आज उनका नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन वो लोग जो लेजेंड बने, अब लेजेंड से क्या मुराद है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द वर्ल्ड, फॉर द पर्सन, फॉर द सोसाइटी। मसलन आपके बगैर अगर सोसाइटी नहीं चल सकती तो आप इम्पॉर्टेंट इंसान हो। अब सोसाइटी ना चलने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से जाते हो तो उनको एक धचका लगे, उनको महसूस हो कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी चीज़ हमने खो दी है।
جب تک آپ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تب تک آپ لیجنڈ نہیں بنتے۔ وہ لوگ جو صرف کمپٹیشن کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شارٹ کٹ طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، خواہ وہ سیاست ہو، کھیل کا میدان ہو یا زندگی کا اور کوئی بھی میدان ہو، وہاں پہ وہ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، ان کو لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ لیجنڈ لوگ کبھی ریپلیس نہیں ہوتے، لیجنڈ ہمیشہ لیجنڈ رہتا ہے، لوگ ان سے سیکھتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اس طرح کی کئی اس دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، کئی ایسے کھلاڑی ہیں، مثلا رونالڈو فٹ بال کے اندر یہ ایک لیجنڈ پلیئر ہے۔ اگر آپ کو اس کو دیکھیں جب یہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی گیم تو ہوتی ہے، ایک تو اس کا سارا فوکس اس گیم کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اپوننٹ ہیں، کوئی اس کو کونی مار رہا ہے، کوئی اس کو دھکا مار رہا ہے اور وہ اس کو گرا کے زیر کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی اس سے بڑا پلیئر نہیں بن سکا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا سارا فوکس اپنے آپ کو امپروو کرنے کی طرف ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف ہے، اور باقیوں لوگوں کا کیا کام ہے؟ اس کو زیر کرنا۔ تو آپ کے لیے یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یا یہ جو سیشن بنا رہا ہوں، مین آپ کو اس سے کیا سیکھنا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو صرف کمپٹیشن نہیں سمجھنا، کیونکہ زندگی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو آپ کو عطا کی گئی، خوبصورت نظارے آپ کے لیے ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو انجوائے کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، جینا ہے، نہ کہ یہ کہ جو چیز دیکھی اس میں بجائے کہ اچھی چیزیں تلاش کرنے کے نقص تلاش کیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو صرف اپنی ذات کے ساتھ کیجئے، جس طرح میں نے رونالڈو کی مثال دی، محمد علی کی مثال لے لیں، اور جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے جو لیجنڈ ہیں ان کی مثال لے لیں، تو انہوں نے اپنے پچھلے دن کو آج کے دن کے ساتھ کمپیئر کیا اور آگے بڑھے، نہ کہ لوگوں کی خامیاں تلاش کی۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو زیر کرنے کے بارے میں صرف مائنڈ میں ایک خیال بھی نہ ہے، باقی کام تو کرنا ہو رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے لوگوں کو زیر کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم نے میدان میں کودنا ہے تو کمپٹیشن کے لیے صرف مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے۔ یہ سیشن بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کمپٹیشن کے لیے جائیں نہیں، آپ میدان میں کودیں ہی نہیں، آپ کمپٹیشن میں حصہ ہی نہ لیں۔ آپ کمپٹیشن میں حصہ لیں لیکن اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے جائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے جائیں۔ اب عقیدے کی اصلاح سے کیا مطلب ہے، یا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے صرف اور صرف جیتنے کا مائنڈ سیٹ نہیں لے کے جانا، بلکہ آپ نے اپنا 100% دینے کا مائنڈ سیٹ لے کے جانا ہے۔ آپ کو بس اپنی اس ٹیکنیک پہ فوکس ہونا چاہیے۔ آپ کرکٹر ہیں، آپ فٹ بالر ہیں، آپ والی بال کے پلیئر ہیں یا ہاکی کے پلیئر ہیں، کوئی ڈیفرنٹ پلیئر ہیں، یا پھر سیاست آپ کو آتی ہے، جو بھی ہے، جو آپ کے پاس ٹرکس ہیں، جو آپ کے پاس ٹیکنیک ہے، آپ کو صرف اس پہ فوکس کرنا ہے، سارے کی ساری توجہ اس کے اوپر دینی ہے، دیٹس اٹ، اپنا بیسٹ دے کے آ جانا ہے۔ اور یہ عقیدہ بنا لینا ہے کہ کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔ یا اگر مسلمان نہیں ہے تو چلو میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں کہ یہ کائنات ہے، اس کے ایک پرنسپلز ہیں، اس کی کچھ رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں، تو وہاں پہ آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ ہاں آپ کوشش کر سکتے ہو، رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، رزلٹ جو ہے وہ یہ کائنات آپ کو دیتی ہے۔ اس کائنات کا ایون ایک ایک ذرہ جو ہے آپ کو رپلائی دیتا ہے جب آپ اسٹرگل کرتے ہو، جب آپ ورک کرتے ہو، جب آپ خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہو۔ تو آپ کو اپنا 100% دینا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ لے کے اگر آپ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، یا کسی لیول پہ بھی ہیں اور آپ کو میدان میں جانا ہے، آپ کو کمپٹیشن میں جانا ہے یا دنیا کو فیس کرنا ہے، تو اس وقت صرف یہ مائنڈ سیٹ لے کے جانا ہے کہ میں نے اپنا 100% دینا ہے۔ نہ میں کسی کو چینج کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو بدل سکتا ہوں، نہ میں کسی کے اندر خامیاں تلاش کر کے اس کو زیر کر سکتا ہوں، اور نہ ہی یہ میری خواہش ہے، کیونکہ ایسی کامیابی الٹا انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ انسان جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اس سٹیج تک پہنچ گیا ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی خامیاں نکالی، میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، میں نے لوگوں کے خلاف سازشیں چلی، پھر وہ کامیابی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ میں نے جناب لوگوں کا ہاتھ پکڑا، الٹا لوگوں کی ہیلپ کی، ایسے لوگ لیجنڈ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کھلاڑی گر جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا اپوننٹ ہے، تو وہ اس کو اپنا ہاتھ دیتا ہے، اٹھاتا ہے اور اس کو بھی منزل تک ساتھ لے کے جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم میرے کمپٹیٹر تو ہو، لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور ہماری آپس میں ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک خلوص کا رشتہ ہے۔ جب آپ لیجنڈ بنتے ہو تو آپ اپنی ہار کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہو۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو مقابلہ ہے اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ لڑائی ہے، وہ نفرت ہے، وہ جنگ ہے۔
تو اگر آپ محبت کرنا سیکھتے ہو تو پھر اپنے کمپٹیٹر کی آپ عزت بھی کرتے ہو، پھر آپ کے اندر وہ برداشت، وہ صبر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب اپنا آپ مائنڈ سیٹ چینج کر کے میدان میں اتریں گے۔ اور اگین کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنا 100% دینا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اب تک میں کر چکا ہوں وہ جملہ اگین میں پڑھتا ہوں کہ ڈونٹ بی کمپیٹیٹیو، بی ڈومیننٹ۔ اور ڈومیننٹ بننے کے لیے آپ کو اپنا 100% دینا ہے، اپنا بیسٹ دینا ہے، اور بیسٹ دے کے رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، چونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رازق اللہ ہے، نہ آپ سے کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ آپ کی کوئی عزت چھین سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی گرا سکتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف اور صرف اپنی اسٹرینتھ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ دیٹس اٹ۔ امید ہے کہ یہ سیشن آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔